لیکن ایک شہادت ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، اور جس عظیم انسان کی شہادت ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا نام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں قرآن مجید کو تحریر کروایا، جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ آپ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ قرآن اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس پہاڑ کو مخاطب کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نسبت العراق، اے پہاڑ اپنی جگہ پہ اٹھ جاؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، ذی الحج کا مہینہ ہماری اسلامی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ اور پھر 13 تاریخ تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مواقع سے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی، اس کے رضا کے حصول کے لیے کوششوں میں کاوشوں میں لگے رہے۔ فرائض، نوافل، صدقات، خیرات، صوم و صلات، قربانی، پھر حج جیسا عمل اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھا، اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کی ادائیگی کی۔ یہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، حرام حلال میں تمیز رکھ کر عمل کی ادائیگی شرط ہے، پھر حقوق اللہ میں عبادات کی قبولیت کے لیے کچھ حقوق العباد ایسے ہیں کہ جو انسان اگر ادا کرے گا تو اللہ حقوق اللہ کو قبول کرے، ان کی ادائیگی بھی لازم و ضروری ہے، جیسا کہ ماں باپ کی اطاعت کا فرمان تھا۔ ہم ان تمام ادائیگیوں سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے فریزر، ہمارے فریج اور تمام اس قسم کے اسٹوو گوشت سے بھرے ہوئے۔ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کی شامت کے معاملہ ہو، کہ الیکٹرک ہو،
یہ ہماری اور ہمارے گوشت کی دشمن نہیں ہوگی، یہ نہیں چھوڑے گی۔ اس سے پہلے کہ کچرے خانوں کی گوشت زینت تو نہیں کہوں گا، بدبو اور تعفن کرے یہ لوگوں میں بات دیجیے۔ محرم الحرام آنے والا مہینہ ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان، ان کے مرتبت کو بیان کیا جائے گا، شہادتوں کے بھی ذکر ہوں گے، لیکن ایک شہادت ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، اور جس عظیم انسان کی شہادت ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اللہ کے حکم سے بہت بڑا نام ہے، اور اس نام پر اس کا کام ہے، اور وہ عظیم نام شخصیت نبی علیہ السلام کے صحابی داماد رسول، جن کے نکاح میں اللہ کے رسول کی ایک بیٹی نہیں بلکہ جن کے بعد 2 بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس داماد کے نکاح میں آئیں، وہ ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ آج گزرا ہوا دن 17 ذی الحج تھا، اور اب جو تاریخ شروع ہوئی ہے وہ 18 ذی الحج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا۔ جب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تابع وفات ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے سارے لمحوں کو وقف کر دیا۔ آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جب بات آتی، وہ دفاعی حوالوں سے ہوگا، وہ مجاہدین کی تیاری ہو یا جہاد کا کوئی بھی معاملہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اور انہیں اپنے خزانوں کی تجوریاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں۔ نبی علیہ السلام کہ یہ عظیم صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، مدینہ میں میٹھے پانی کی ضرورت پڑی، کنویں کی ضرورت پڑی، عثمان غنی نے اس کا اہتمام اور انتظام کی۔ مسجد نبوی نبی علیہ السلام نے تعمیر کی، کروائی، اور بہت مختصر سی جگہ پر تھی۔ جب کام بڑھا، مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے اعلان کو، بیان کو سن کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو وہ بطور گفٹ، بطور تحفہ زمین تھی کہ جس زمین پر اس مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ہر دل عزیز انسان تھے، ہر دل عزیز۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے حیات طیبہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ حیثیت، سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ فضیلت والا انسان اگر کسی کو سمجھتے تھے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ابو بکر کے بعد نبی کے تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں اگر کوئی تھا تو وہ جناب عمر فاروق تھے۔ ان کے بعد ابو بکر کے بعد عمر، اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ہماری نظر میں اگر کوئی تھا، تمام صحابہ کی نظر میں کوئی تھا تو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے بڑا مقام دیا، یہ معمولی مقام نہیں ہے عثمان غنی کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ان کو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ میرا صحابی عثمان شہید ہوگا، اور شہید کے مقام کو سب جانتے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، حرا پہاڑ پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ جناب علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ نبی علیہ السلام پہاڑ میں تشریف فرما تھے، پہاڑ نے ہلنا ڈلنا شروع کر دیا، پہاڑ میں لرزہ طاری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اس پہاڑ کو مخاطب کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکت حرا، اے پہاڑ اپنی جگہ پہ رکھ جاؤ۔ کیوں؟ محبوب نے فرمایا اس لیے رکھو کہ تم پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک روایت کے مطابق ایک شہید ہے، اور دیگر روایات کے مطابق تم پر اس وقت وہ شہید جو ہے اللہ اکبر پہنچی۔ پہاڑ میں لرزہ تھا، ہل جل تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر وہ پہاڑ رک جاتا۔ نبی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ شہیدوں میں دو شہیدوں میں شہید کون؟ عمر تھے، علی تھے، عثمان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، ابو بکر صدیق نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، نبی علیہ السلام نے اجازت دی، ابو بکر صدیق تشریف لائے، گفتگو کی، بات چیت ہوئی، ابو بکر چلے گئے، عمر فاروق نے اجازت مانگی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، گفتگو ہوئی، عمر بھی واپس چلے گئے۔ اور کیفیت اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس وقت یہ تھی کہ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر گھر کی خواتین جو تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون کی چادر اللہ کے محبوب نے اپنے پہ اوڑھی تھی، حضرت عائشہ کی چادر اپنے اوپر لی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا ابو بکر آج پیغمبر اسی کیفیت میں رہے، عمر آئے اللہ کے محبوب اسی کیفیت میں رہے، لیکن جب خبر ملتی ہے کہ حضرت عثمان
خلیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سنبھالا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑی علیہ کا سیاح علیہ کی سیاح کی کیا ہے عائشہ، اپنے کپڑوں کو سنبھال لو، اپنے کپڑوں کو مزید درست کر لو، یہ چادر اپنے پہ لے لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، سدھارا۔ جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے میرے سردار، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی کیفیت میں رہے، عمر آئے اسی کنڈیشن میں رہے، عثمان کے آنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر اپنی کیفیت اور اپنی کنڈیشن کو تبدیل کیا اور مجھے بھی ایک نیا آرڈر دیا کہ میں اپنے آپ کو بہتر انداز میں کپڑوں میں لپیٹ لوں، سمیٹ لوں۔ اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے عثمان کو اتنا حیادار بنایا ہے، اگرچہ ابو بکر بھی حیادار ہے، عمر بھی حیادار ہے، لیکن عثمان کو اللہ نے وہ حیا عطا فرمائی ہے۔ میں ان کی حیا سے متعلق جانتا ہوں، اگر عثمان آتے نا تو مجھے اور تمہاری کیفیت کو دیکھ کر اپنی گفتگو نہیں کر پاتے، آپ کی بغیر جو ہے وہ گھر سے چلے جائے۔ حضرت عائشہ کوئی ایسی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہاں اللہ کو قابل اعتراض کرنی چاہیے، ایسا نہیں تھا بالکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی عورتیں اپنے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی گھر کا بڑا آتا ہے، کوئی ذمہ دار آتا ہے تو عورتیں اپنے دوپٹے کو مزید سنوارنے لگتی ہیں، اپنے کپڑوں کو صحیح کرتی ہیں، اور اگر بڑا دوپٹہ نہیں ہوتا تو مزید بڑا دوپٹہ اور چادر وہ اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے جو خوبی تھی نا، اس خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے، حیا کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اسلام نے فرمایا عثمان جو ہے حیا سے متعلق اتنا محتاط پہلو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، جاؤ عائشہ تم بھی مزید کپڑے اپنے جسم پر ڈال لو، اور اللہ کے رسول کے خود بہتر انداز میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو مانے۔ کتنے بابا تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر اما جی نے پوچھا کہ آپ نے کپڑے سمیٹے ہیں، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بڑا زبردست جملہ استعمال فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے کہ ابو بکر کے آنے پر دائمہ کے کپڑے نہیں سمیٹے، کیا معاذ اللہ ابو بکر جو ہے وہ معاذ اللہ بے حیا تھے، بے شرم تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، قطعی ایسی بات نہیں۔ دنیا کے اندر بھی مجھ میں اور آپ میں الگ الگ خوبیاں ہیں، صحابہ کرام کے اندر الگ الگ خوبیاں تھی۔ اگلی روایت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میری امت میں میرے صحابہ ہیں، ہر صحابی کی الگ خوشبو ہے، ہر صحابی کا الگ الگ نظام انداز ہے، کوئی کسی میں نمبر لے جاتا ہے، کوئی کسی چیز میں نمبر لے جاتا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی خوبی عطا کی ہے، کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ یہ صحابہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل اگر تم کسی کو دیکھو گے پاؤ گے تو وہ میرے صحابی جناب ابو بکر کو پاؤ گے۔ کیا دوسرے صحابہ رحم دل نہیں تھے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا اشدهم
فی دین اللہ فی دین اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر میری امت کے اندر سب سے زیادہ دینی اعتبار سے سب ترین اگر کوئی انسان ہے مضبوط ترین اگر اللہ نے دینی حوالے سے کسی کو بنایا ہے اللہ اکبر سب سے زیادہ محبتی ابو بکر تھا. دین میں سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط ہے تو میرا صحابی جناب عمر ہے. کون ہے؟ عمر ہے. دین میں اللہ نے اس کو مضبوط کیا ہے. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَصْدَقَاهُمْ وَأَصْدَقُوهُمْ حَيَاءً. حیا میں سب سے زیادہ اگر میرے صحابہ میں اللہ اکبر تم کسی کو پاؤ گے تو وہ میرا صحابی ہی عثمان ہے. یہ خوبیوں کے مالک تھے. ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی رحم دل نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ عمر کے علاوہ دین میں کوئی اور صحابی مضبوط نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ عثمان کے علاوہ کسی اور میں حیا نہیں تھی. ان تمام معاملات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ اکبر اس چیز کے اندر خوبی کا مالک تھا تو بلا صحابی. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ. اگر قاضی ہونے کے حوالے سے فیصلے کرنے کے حوالے سے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر میری امت میں کوئی تمہیں ملے گا تو وہ میرا داماد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کیا ابو بکر صحیح فیصلے نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق میں یہ خوبی نہیں تھی؟ کیا عثمان میں یہ خوبی نہیں تھی؟ اللہ اکبر ایسی بات نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام آگے بڑھاتے وَأَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. میری امت میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا قرآن جاننے والا قرآن کا عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُبَيْ بن كَعْبٍ. پھر وہ فرماتے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. اللہ پر میری امت میں حرام اور حلال کا علم رکھنے والا اگر کوئی ہے حرام اور حلال کے حوالے سے جانکاری رکھنے والا کوئی ہے تو معاذ بن جبل میں سب سے زیادہ حرام اور حلال میں اگر کسی کو علم ہے سوجھ بوجھ ہے جانکاری اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے. کیا مقصد ہے کہ حرام اور حلال میں ابو بکر نہیں جانتے تھے عمر نہیں جانتے تھے عثمان کو پتہ نہیں تھا کہ علی کو پتہ نہیں تھا. ان سب کو علم تھا لیکن سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی حرام اور حلال میں تمیز کرنے والا جاننے والا اور علم رکھنے والا کوئی تھا تو وہ معاذ بن جبل تھا. یہ خوبیاں ہے. یہ مختلف پھول ہے کہ ہر پھول کی الگ الگ رنگت ہے. اللہ نے ہر پھول کی الگ الگ خوشبو رکھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُمْ کوئی اور معاملہ آیا کوئی اور مسئلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے نام لیتے تھے. اللہ کے محبوب فرماتے فرائض کے معاملے میں میراث اور تقسیم کے حوالے سے اگر کوئی زیادہ جانکاری میری امت میں رکھتا ہے تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ان فرائض کے اندر میراث کی تقسیم کے اندر حصوں کے بٹوارے کے اندر مال اور جائیداد کی تقسیم کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو اللہ کے رسول اسلام نے حسین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی بھی امتیں آئی ہے نبی آئے ہیں نبیوں کو امت سے رب العزت نے نوازا ہے اور ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی امین ہوا کرتا ہے. میری امت کے اندر سب سے بڑا امین اگر کوئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. اللہ تعالی نے ان کو امانت اور امین کے منصب پر رب العزت نے فائز.
اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امیر اگر کوئی ہے تو وہ صرف عبادہ بن ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کے علاوہ یہ خوبی کسی میں نہیں تھی، لیکن ہاں سب میں خوبیاں موجود تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حیاتار بنایا تھا۔ قطعی مقصد نہیں ہے کہ دیگر صحابہ شرم و حیا کے فکر نہیں تھے، ان صحابہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا کا فکر تھا تو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شان ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دیگر صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن پڑھتے سیکھتے اسے تحریر کر لیا کرتے تھے۔ کموں میں 40 کاتبان وحی کے نام احادیث میں اور تواریخ میں موجود ہے۔ سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے وہ جناب عثمان غنی کا نام اللہ اکبر سر فہرست آتا ہے، جس نے اللہ اکبر کائنات کے امام سے اللہ کا قرآن سنا۔ جبریل امین قرآن آسمانوں سے نبی پر نازل کرتے اور نبی کی طرف سے جب نکلتا تو پہلے سننے والوں میں جناب عثمان غنی ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے کانوں سے سن کر سینے میں محفوظ کرتے ہوئے اللہ اکبر سے تقریر کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مدینہ میں چند گنے چنے لوگ تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اور میں جناب عثمان بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کم و بیش 11 لوگ تھے کہ جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا۔ صرف 11، اس کے علاوہ کسی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں قرآن مجید کو تحریر کروایا۔ جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ آپ کے اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ قرآن اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا۔ 7 قراتوں پر مشتمل اللہ نے قرآن کو آسمانوں سے زمین پر نازل کیا تھا۔ مختلف قراتیں، مختلف انداز، مختلف اللہ اکبر اسلوب تھے قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آسمانوں سے اوپر قدر نازل کیے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب لوگوں میں اختلاف پایا گیا، کوئی میرے لہجے کو مثلا مثال کے طور پہ ابی بن کعب کے لہجے پر کوئی قرآن پڑھتا تو دوسرا عبداللہ بن مسعود کے لہجے پر قرآن پڑھتا تھا۔ کہ ایک دوسرے سے جب ان کے لہجے سنتے تو دوسرے کو رد کرنے پر کھلے رہتے تھے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ آنے والے نے عثمان غنی سے کہا میں یہ بڑی تنگی دیکھ کر آیا ہوں، آپس میں اختلاف دیکھ کر آیا ہوں، جیسے یہود و نصارہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، آنے والے وقتوں میں یہ مسلمان بھی اختلاف میں پڑیں گے، ایک دوسرے کی قدروں کو کاٹیں گے، ایک کفر کے حق میں دیں گے۔ عثمان میرا دل چاہتا ہے ایک 7 قراتوں میں سے کسی ایک قرات میں قرآن مجید کو تحریر کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ ایسے ہی ہوا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری جو پہلے سے لگتی آئی تھی، وہ بھی کاتب وحی تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی انہوں نے قرآن لکھا، عمر کے دور میں بھی قرآن کو تحریر کیا، آج کے عثمان غنی کے دور میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی انگلی لگائی، انہوں نے قرآن مجید کو تحریر کیا۔ عثمان غنی نے پورا قرآن چیک کیا، دیگر لوگوں کو بھی چیک کروایا۔ ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 7 مصحف تیار کیے گئے، ایک مکہ میں رکھا، ایک مدینہ میں، ایک کوفہ میں، اللہ اکبر دیگر دنیا کے ممالک میں دور دراز کے علاقوں میں مصحف روانہ کر دیا گیا۔ آج میرے اور آپ کے دنیا والوں کے ہاتھوں میں مصحف ہے، یہ وہی ہے جو عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا تھا اور تحریر کیا گیا۔ اگرچہ دیگر قراتیں بھی آج بھی موجود ہیں، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، معنی میں کوئی اللہ کو فرق نہیں آتا۔ اللہ کا بس تھوڑا سا لہجے میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت بڑے اختلاف سے حضرت عثمان غنی نے اللہ کو امت کو محفوظ کر دیا۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں تھا عثمان غنی، ہم تو کہہ دیتے جامع القرآن تھے، ہم نے تو بھولے منہ سے کہہ دیا عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا۔
کتنی مخالفتیں سامنے آئی ہوگی، کتنی انگلیاں اٹھی ہوگی، آج بھی کافر یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہم وہ قرآن کو لے دکھائیں گے کہ جو قرآن کے اپنے آسمانوں سے نازل ہوا، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن وہی ہے جو رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سلام اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ رہا ہے، حضرت عثمان غنی قرآن لکھ رہے ہیں، سورہ حجرات سے لے کے اللہ اکبر قرآن کے آخر تک حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو تحریر کیا۔ جب دشمن عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے دیواریں فرعون کر ان کے گھر میں آتا ہے، عثمان غنی پر تلوار اٹھاتا ہے، مختلف واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ عثمان غنی کو جب قتل کرنے کے ارادے سے تلوار چلاتا ہے، عثمان غنی اپنا باپ آگے کرتے گئے، عثمان غنی کا باپ کہہ جاتا ہے، عثمان کہتے گئے ارے ظالم اللہ کے بندے، تجھے معلوم نہیں یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ پاک پر اللہ کے قرآن کو تحریر کیا ہے، آج تو نے میرے بدن سے اس ہاتھ کو جدا کر دیا جو اللہ کے قلم کو لکھا کرتا تھا، آج تو نے اس ہاتھ کو جدا کر دیا ہے، میں نے اس ہاتھ سے اللہ کے قرآن کو لکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے گن کی عطا فرمائے، بڑی خوبیوں سے ان کو نسبت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا، نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، لوگوں کو پاس پینے کا پانی نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون ایسا شخص ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، میٹھے پانی کا بندوبست کرے۔ عثمان غنی کو جب شہید کرنے والا ہے میٹھے ان کے لیے پانی کو بند کر دیا تھا، آج لوگ اللہ اکبر حضرت حسین پر جو پانی بند کیا گیا اس کا تو ذکر کرتے ہیں کہ تین عثمان پر بھی تو پانی بند کیا گیا نا، حضرت حسین پر بھی کئی لوگوں نے پانی بند کیا، لیکن میں اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر بھی تو پانی اور وہ پانی بند کیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، ان کا اپنا دیا ہوا کنواں جو ہے اللہ اکبر ان پر جو ہے اس کی گہری کر دی، قربانی دی ہے۔ عثمان غنی کو جب اللہ اکبر معاصرہ کیا کر کے گھیراؤ کیا، عثمان غنی اعلان کرتے گئے اللہ اکبر اے نبی کے صحابہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ان ظالموں کو کیا ہو گیا ہے، کیا انہیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسجد ہمارے لیے تنگ پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا قیام کیا، محبوب نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نمازیں پڑھاتے تھے، ایوان عدل بھی وہی اللہ اکبر مسجد نبوی تھا، مجاہدین کے رستے بھی اللہ کے رسول مسجد نبوی سے روانہ کیا کرتے تھے، فوج کی تربیت بھی اسی مسجد نبوی سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر وہ وقت گزر لگا کہ مسجد لوگ پڑھ رہے ہیں، مسجد تنگ ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، توفیق کی ضرورت ہے، کون ہمیں یہ مسجد کا بلاؤ دلائے گا؟ عثمان غنی کہتے اللہ کے رسول اللہ اکبر یہ مسجد کا بلاؤ خرید چکا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ بڑے کارنامے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی حیثیت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العزت نے نوازا تھا۔ کتنے مواقع نبی علیہ السلام اللہ اکبر میں وہی واقعات حضرت عثمان کے رضی اللہ سے سنتے دورا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر مطالبہ کیا کہ جہاد کے لیے اللہ پر جنگ کے لیے ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرفیوں کا ڈھیر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی دی ہوئی اشرفیوں کو پیغمبر علیہ السلام، آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی دیتا ہے نا تو ہم
بند مٹھی کو بند مٹھی میں لے کے بند جیل میں داخل کر لیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی اگر کوئی بڑی رقم آتی ہے تو اسے سائڈ میں کر لیا جاتا ہے. کوئی دین کی چیز آتی ہے تو مولانا لوگ اسے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا. نبی اسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایسے اچھالا اس کی آواز پیدا کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. اس میں جب آواز آئی نبی علیہ السلام نے بتایا عثمان نے آج وہ کام کیا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان پہنچانا چاہے گی خدا کی قسم اس کو کوئی بھی عمل کسی بھی چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ظاہر ان کی نیت ان کا اخلاص تھا ان کی للہیت تھی. رب العالمین میں اللہ اکبر من کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی نبی اسلام عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ حدیبیہ مقام پر رکے. آپ اصول نہیں توڑتے تھے قانون نہیں توڑتے تھے. جو ضابطے ہوا کرتے تھے اس کے پاس داری اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے تھے. عمرے کے لیے آپ مدینہ سے نکلے. اللہ اکبر ہوتے واضح حدیبیہ مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاملات نمٹاتے ہوئے 4000 صحابہ حدیبیہ مقام پر اللہ اکبر نبی کے ساتھ پردہ کے مالک موجود ہے. حضرت عثمان غنی کو کہا کہ جاؤ مکہ والوں سے قریش سے اجازت لو. محمد علیہ السلام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں. ہمارا لڑنے کو کوئی ارادہ نہیں. یہ بات کے لیے پیچھے کسی نے افواہ پھیلا دی. حضرت عثمان غنی کو شہید کر نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے. انتہائی رنج انتہائی غم اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول غصے میں بھی آ گئے کہ عثمان کو ایک ظالم کو شہید کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لینا شروع کر دی. ایسے ہی رہا نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان لی اور بیعت لینے کا طریقہ اللہ اکبر. نبی اپنا ہاتھ نیچے رکھتے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اللہ اکبر ایسے صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے جاتے. اللہ کے نبی وعدہ لیا کرتے عام بیعت میں اللہ کے نبی فرماتے دیکھو اللہ کی توحید کو ماننا ہے میں نبی کو میری اطاعت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے حرام حلال میں تمیز کرنا ہے. اگر جان کی ضرورت پڑے مال کی ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے تم نے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں. اللہ کے نبی بیعت لیا کرتے تھے اور آج اس چیز کی بیعت لے رہے ہیں. آج ان ظالموں نے بڑے عثمان کو شہید کر دیا ہے. ہم اس وقت تک حدیبیہ نہیں چھوڑیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں. جان چلی جائے لیکن ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں پلٹیں گے کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں. صحابہ نے بیعت کرنا شروع کر اور اللہ نبی کا ہاتھ نیچے ہے صحابہ کے ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہے. پھر رکھ گیا صحابہ کے ہاتھوں کا. پیغمبر اسلام نے تمام جتنے بھی صحابہ اس موقع پر بیعت کر رہے تھے ایک ہاتھ اللہ کے محبوب کا صحابہ کے ہاتھوں کے نیچے تھا دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا. آپ نے فرمایا ہی یدو عثمان عثمان اس وقت یہاں موجود نہیں ہے لیکن یہ جو اوپر میں ہاتھ رکھ رہا ہو اللہ اکبر اے میرے صحابہ اے میری امت کے لوگوں قیامت تک پیدا ہونے والے سن لو اس بات پر یہ نیچے میرا ہاتھ ہے اوپر میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ معمولی اعزاز نہیں تھا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. رب العالمین فرماتا ہے بے شک میں مسلمانوں سے راضی ہو گیا کہ جس وقت وہ بیعت رضوان کر رہے تھے درخت کے نیچے سائے میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے میں نے ان کی ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھا فعلم ما فی قلوبہم. ہماری تو ظاہری دعوے ہوتے ہیں ہم بھی تیار ہے نعرے تکبیر نعرے بنیاد مرزوق بڑے نعرے لگائے
جنہوں نے نعرے لگائے، جھنڈے اٹھائے، ان کے کردار میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے ظاہری دعوے کیے آج کیا وہ روابط میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے ریلیوں میں شرکتیں کی ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اللہ اکبر دین کے نام پر، اپنے فتح کے نام پر، بنیاد محسوس کے نام پر بہت بڑی اللہ نے مسلمانوں کو یہ کامیابی عطا فرمائی تھی۔ لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو ریلیوں کی زینت بھرے، جو روڈوں کی زینت بھرے، جو چوراہیوں کی زینت بھرے، جو جلسے اور جلوس کی زینت بھرے ہیں، کیا وہ مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں؟ بتائیے نا، مسجدیں کیوں نہیں آؤں؟ اللہ کو ایسے ریلیوں کی، جلوسوں کی، نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے، یہ سال پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمہیں مسجد کرو، اس وقت کہاں ہوگی؟ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پتہ سے بات کے نام اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ نے آپ ہی کو پتہ دے دی ہے۔ چاہتے ہیں نا پتہ؟ دین سے جڑتا، اللہ سے جڑتا، مسجدوں سے جڑتا، اپنے میں اخلاص پیدا کیجیے، للہیت پیدا کیجیے، خشیت الہی پیدا کیجیے، تقوی والی زندگی میں اور آپ پیدا کریں گے۔ اللہ میری بات، آج میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ مجھے آپ کو کہاں دے گا؟ کس عروج اور بلندیوں سے رب العزت مجھے اور آپ کو نوازے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول، کائنات کے امام، اللہ اکبر، صحابہ کی شان میں، صحابہ کے مقام میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ لقد رضی اللہ، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حضرت عثمان کے طفیل کی عیسائیت کا رب نے قرآن کا نزول کیا۔ حضرت عثمان کے طفیل یہ آیت نازل ہوئی، اللہ راضی ہو گئے، ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے، وہ ظاہری کردار کی ادا نہیں کر رہے تھے، جو ان کا ظاہر تھا اس سے زیادہ مضبوط اللہ تعالیٰ نے ان کی اندرونی کیفیات کو دیکھا ہے۔ رب العالمین قرآن میں ان کی ضمانت دیتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ للتقویٰ۔ ہمیں سمجھ لینا، اپنے معاملات کو بہتر کرنا، اپنی کیفیات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اللہ اکبر مجھے اور آپ کو ڈالنے کی کوششیں کرتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ حضرت عثمان غنی کی بڑی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان اللہ اکبر رب العالمین کو یہ مقام عطا فرمائے گا، حیثیت سے نوازے گا، رفعت اور مرتبہ سے نوازے گا، لیکن یاد رکھ مجھے یقین ہے، مجھے اندازہ ہے ایک وقت آئے گا کہ شاید رب العزت تجھے قمیص پہنائے گا، تجھے کرتا پہنائے گا، اور منافقین تیرے دشمن، دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے اور تیرے دشمن، میرے صحابہ کے دشمن جو ہے وہ تیری قمیص جو اللہ تجھے پہنائے گا وہ اتارنے کی کوششیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا اپنی جان تو دے دے گا لیکن اللہ کی پہنائی ہوئی قمیص کو تجھے عثمان نہیں اتارنا ہے۔ تمام محدثین قمیص سے مراد اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خلافت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس قمیص سے مراد حضرت عثمان کی خلافت ہے۔ لوگ بولے رہے کہ عثمان اترو، یہ منصب چھوڑا نہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ضرورت نہیں ہوئی کسی کافر کی، چھپ کر سامشی کرتے رہے، لیکن حضرت فاروق کے بعد یہ سلسلے بہت زیادہ اٹھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درد تھے، بڑے غریب طبیعت تھے، انتہائی قربان تھے، ایثار اور قربانی کا جذبہ۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو جب گھیر لیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب دیگر صحابہ، دیگر تابعین، دیگر جانثار جو ہے حضرت عثمان غنی کے راستے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ
ان باغیوں نے جو کیفیت اور جہالات بنائے ہیں، اب ان سے جنگ کرنا لازم ہو چکا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی گردنیں کاٹیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے خلیفہ مانتا ہے، یقینی اس پر میری اطاعت اللہ کی واجب فرض ہے، اور میں اللہ اکبر تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے تلواروں کو کبھی بھی نہیں لہرانا، تم نے اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو نیچے کر دیں، یا اگر میری بات دیتی ہے مجھے شہید کر دے، میں شہید ہونا گوارا کروں گا، لیکن جو ہزاروں لاکھوں مسلمان ہمارے لڑنے کی وجہ سے قتل کی کٹے گی، میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے میری وجہ سے فکرے ہوتا اپنی تلواروں کو نیچے۔ عبداللہ بن زبیر دیگر صحابہ کہتے ہیں حکم دیجیے، ہم ان کو تحس رہس کر دیں گے، جو اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت دی ہے ہم اپنے ایمان کی قوت سے اللہ پر کریم کو قریب کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملتی ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہ ظالم ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دوسرے اس شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا آخری قصہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یا تیسرا اس کو قتل کیا جائے گا جس نے ناحق طریقے پر کسی کا خون کیا ہوگا۔ مرتد کو قتل کرو، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، یا تیسرا وہ شخص کہ کسی نہ کسی کو ناحق قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں اسلام لانے کے بعد تو بہت بڑی بات تھی میرے لیے، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کسی عورت کے ساتھ میرے زنا نہیں کیا، کسی کو ناحق میرے قتل نہیں کیا، آج یہ ظالم مجھے قتل کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ میں نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی ایسا کوئی کام، ایسا ظلم نہیں کیا، کیوں قتل کر رہے تھے؟ حالات دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قاصد ہو گیا، موقع لگا اجازت علی کو بلا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قاصد گیا، حالات بڑے خطرناک، لوگوں کی ڈوریاں بندی ہو گئی، پتہ نہیں لگ رہا کون اپنا ہے کون غیر ہے، کون سازشی ہے کون باغی ہے، کون اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے اور کون سازشوں میں گرفتار ہو چکا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مختلف آوازیں تھے، مختلف نعرے تھے، مختلف اللہ اکبر نام لیے جا رہے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاصل کیا کہ آپ کو عثمان نے بلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی اور علی کھڑے ہوئے جانے کے لیے، گھر والوں نے روکا، جو قریبی محبت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی روکا، علی حالات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ عثمان کے پاس جائیں گے پتہ نہیں معاملات کا حالات راستے میں کیا ہو جائے، لوگ کچھ کا کچھ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ موقع پر عثمان بھی بے بس ہو چکا ہے اس موقع پر، اگر آپ جاؤ گے تو آپ کی بھی بے بسی کا عالم نہ دیکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر سیاہ پگڑی پہنے ہوئے تھے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی ایسے چھال کے استاد سے تھی کہ جاؤ یہ میری پگڑی حضرت عثمان کو دے دو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی نے جو پگڑی اپنی اتار کر اللہ اکبر قاصد کو دی، ان کے دل کی اندر کی منظر کشی یہ ہوگی کہ جاؤ عثمان کے قدموں میں رکھ دو اور اس کو بتاؤ کہ عثمان علی تمہارے ساتھ ہے، اور یہ پورے حالات ان کے سامنے رکھ دے گا۔ وہ قاصد علی کی پگڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہے۔ علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی سے تھوڑا سا آگے باہر نکلتے ہیں، خبر ملتی ہے اللہ اکبر کے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، جیسے ہی خبر سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی موقع پر
آسمان والے کی طرف اللہ کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے جانتا ہے میں نے اس بات کو قتل نہیں کیا، میں نے شہید نہیں اور میں نے نہ کسی ایسے کو حکم دیا، نہ میں سازش کے اندر تھا، نہ میری کوئی نیت و ارادہ تھا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس کے اندر قطعی طور پہ شریک نہیں تھا۔ اور پھر اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے لیے بددعائیہ جملے کہتے ہیں، اللہ اکبر، بددعائیہ جملے جو اس انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اس کی صنعت بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے ان ظالموں کے لیے بددعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے عثمان کو قتل کیا ہے، وہ اگر میدانوں میں ہو، وہ پہاڑوں پر ہو، وہ خشکی میں ہو، وہ تری میں ہو، وہ سمندروں پر کہیں بھی ڈائریکٹ عثمان کو قتل کرنے میں وہ شامل تھا۔ اللہ قیامت تک آسمانوں سے ظالم اور باطل پر اپنی لعنتوں کو نازل کرتا ہے۔ کیا میں نے بددعا کی؟ رضی اللہ تعالی پہاڑوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، یعنی میدانوں میں، صحراؤں میں، خشکی میں ہو یا تری میں، کہیں بھی ہو، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو کہ جو چاہتے تھے کہ عثمان کو قتل کیا جائے، اللہ میں عثمان کے حق میں تیرے سے دعا کرتا ہو اور ایک ظالموں کے حق میں دعا کرتا ہو کہ اللہ کو اپنی لعنتیں پہنا دے۔ اندازہ کر سکتے آج اگر قتل عثمان پر اگر کوئی محبت کا یا نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس طرح کے جملے ادا کرتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے تو اللہ اکبر۔ علی نے جب بددعائیں دی تھی اور اللہ کی لعنت کے حوالے سے کہا بڑی کبیر ہے۔ آج اگر عثمان کے قتل پر آج بھی 14-15 سال گزر جانے کے بعد خوش ہوتا ہے تو علی کی دعا کے بددعا کے بدولت اللہ کی اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی۔ کیا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری عملی کوتاہیوں کو دور کروا دے، اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ تھے، یقینی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو صحابہ یا عام صحابہ ہو، اللہ نے سب کے بارے میں یہی اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق ہی کیوں نہ ہو، کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ صحابیت کے درجے پر نہیں آئے گا اللہ اہل بیت کو بھی اللہ مقام عطا نہیں فرماتا۔ یقینی طور پر ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کے کو حاصل کر چکے تھے، اور یقینی طور پر دنیا میں اللہ نے جس طرح ان کو ضرور کیا، اللہ قیامت کے دن بھی نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت کو ضرور کرے گا، کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر